السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آج آپ کو ایک نئے پوڈ کاسٹ کے اندر۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ کور کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے جو یوٹیوب چینل ہے، جس کو ہم نے نیچے جو ہے آپ کو شو کیا ہوا ہے کہ یہ چینل ان کا ہے، اور اس پر جو کانٹینٹ کافی ٹائم سے جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہا ہے۔ کم سے کم 650 کی لگ بھگ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے یوٹیوب کے چینل پہ اپلوڈ کیے ہیں، تو کافی زیادہ جو ہے اس کے اوپر لوگوں کا فوکس ہے اور کافی زیادہ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو آج ہم اسپیسیفکلی تھوڑا سا اس کے بارے میں اور مزید لوگوں کو ہم انفارمیشن دیں گے کہ آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا جو ڈاکٹرز ہیں نئے آ رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج کا سیشن انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یوٹیوب کے چینل کا بنانے کا کیا مقصد تھا اور ایک عام بندے سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ بیسیکلی یہ تھا کہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا، تو جو انسان اپنے ایکسپیرینس کرتا ہے تو اس کو لازمی دوسروں سے شیئر کرنا چاہیے۔ تو اصل مقصد تو یہ تھا کہ جو آج تک میں نے سیکھا ہے، جس چیز سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، وہ ایک عام بندے تک بھی وہ نالج پہنچے، اور وہ جو تجربے کی باتیں ہیں، نقطے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو نقطے ہیں، وہ جو نسخے ہیں، وہ جو تجربات ہیں، وہ ایک عام بندے کو بھی پتہ چلے کہ ہومیوپیتھی کیا ہے، ہومیوپیتھی کے فائدے کیا ہیں، اس کی روٹ کازز کیا ہیں، علامات کیا ہیں، علاج کیا ہے، اناٹمی کیا ہے، فزیالوجی کیا ہے، پیتھالوجی کیا ہے۔ اسی طرح کر کے ہومیوپیتھی کی جو پاکستان کے اندر پروموشن ہے یا ورلڈ کے اندر پروموشن ہے، اس والے سے بھی یہ ہے کہ ہومیوپیتھی سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یوٹیوب بنانے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ گھر بیٹھے بٹھائے سرچ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یورک ایسڈ کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، بانجھ پن کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، ٹھیک ہے، یا ایچ پائلوری کیا ہے، یا فلاں مرض کیا ہے، فلاں ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ گھر بیٹھ کے نا سرچ کرتے رہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ گھر بیٹھے چاہتے ہیں کہ ہمارا علاج ہو جائے، ہم خود علاج کر لیں۔ تو یوٹیوب بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں، میں تو نہیں ہوں گا، لیکن یہ یوٹیوب چینل یا جو ویڈیو ہے یا جو ریکارڈنگ ہوگی، یہ لوگوں کو دیر تک جو ہے وہ صدقہ جاریہ فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ بہت لوگ ایسے مجھے فون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب فلاں مسئلہ تھا، ہم نے یہ دوائی استعمال کی، ٹھیک ہے، مجھے اتنا فائدہ ہو گیا، میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، جونیئر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جب کلینک بناتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہے۔ تو سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یوٹیوب چینل کو جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو معلومات آتی رہتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی جو دیکھیں، مرض تو ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کی فیملی میں ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں ہو سکتا ہے۔ تو ایک صرف معلومات ہے کہ ہومیوپیتھی فلاں مرض میں کیا کر سکتی ہے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، آپ یوٹیوب کے اوپر جو اپنا کنٹینٹ ڈالتے ہیں تو اس میں ہومیوپیتھک کے حوالے سے اس کی خصوصیات اور جو اس کے فائدے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا آپ عام بیماریوں کے بارے میں بھی اس میں اپنی جو ہے لیکچرز دیتے ہیں؟ دیکھیے، جو میرا اصل میں جو یوٹیوب چینل ہے اس کا نام ہے انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا۔ بیسیکلی جو میرا کلینک بہت زیادہ مشہور ہے وہ تو بانجھ پن کے حوالے سے ہے۔ اللہ کا شکر ہے، پاکستان کے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے کلینک سے لوگ آ چکے ہیں اور وہ فیض ہو چکے ہیں اور ان کے بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ تو میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر میکسیمم جو ڈیٹا ہے وہ تو بانجھ پن کے حوالے سے ہے کہ خواتین کا بانجھ پن کیوں ہوتا ہے، مردوں کا بانجھ پن کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کے کازیٹیو فیکٹر کیا ہے، اس کے ٹیسٹ کون سے کرائے جاتے ہیں، اس میں کمپلیکیشن کیا ہوتا ہے، پریگننسی کے کیا مسائل ہیں، بچے پیدا ہونے کے بعد کیا مسائل ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں گائنی سے متعلقہ اور بانجھ پن کے متعلقہ، ایک تو اس میرے چینل کے اوپر تمام چیزیں یعنی مختلف ویڈیو، مختلف لیکچر اس پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا سوال یہ تھا کہ جنرل لیول پہ بھی دیکھیں، جب بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے اس کے پاس اگر جوڑوں کا درد ٹھیک ہوگا تو وہ مریض ریفر ہو جائے گا، کینسر ٹھیک ہوگا تو وہ ریفر ہو جائے گا، گردے پھر ریفر ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے کیس ریفر ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے جو یوٹیوب چینل کے علاوہ فیس بک پہ گروپ بھی ہے، اس پہ یعنی میرے گروپ کا نام ہے انفرٹیلٹی اینڈ ادر ڈیزیزز گروپ، یعنی باقی ہم امراض کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس میں جو زیادہ تر آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کی بیس پہ ہے، جنرک ایکسپیرینس کی بیس پہ؟ دیکھیں، جنرل لیول کا تو بکس میں بھی بہت زیادہ لکھا ہوتا ہے۔ ہمارا جو دیکھیں نا، نقطے کی بات بہت زیادہ مشہور ہے۔ نقطے کی بات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بیماری لیں، اس کا اسپیسیفک علاج بتائیں۔
جو آج تک مجھے یعنی جب سے میں نے کلینک بنایا ہے، جو آج تک مجھے تجربے سے باتیں پتہ چلی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بانجھ پن کے مریضوں کو ہم مرگ سال بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اگر ان کا ایکٹیو کم ہوگا تو جلسیمیم بہت زیادہ دیتے ہیں. یہ دیکھیں تجربے کی بات ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے مجھے کولیسٹرول زیادہ ہے تو ہم پلساٹیلا لکھ دیتے ہیں. یعنی جتنے بھی نکتے ہیں وہ ہم نے مختلف ویڈیوز کی صورت میں، مختلف لیکچر کی صورت میں، مختلف طریقے سے ہم نے یعنی کازیٹیو فیکٹر کے والے سے تجربات کی باتیں بتائی ہیں. یعنی چونکہ میرے تجربات ہیں تو پھر میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس. جی بالکل ڈیفینیٹلی. تو اس میں آپ آڈینس کو جو ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کے بارے میں صرف بتاتے ہیں یا سمپٹمس بھی بتاتے ہیں لوگوں کو آپ؟ دیکھیں جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں اس میں سب سے پہلے کہ یہ بیماری ہے کیا، اس کی سمٹم کیا ہیں، اس کی کازز کیا ہوتی ہیں، اس کے ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں، اس کا علامات کیا ہوتا ہے، اس کے مشکل کیس ہوتے ہیں، کون سی دوائی دی جاتی ہے، ٹنکچر فارم میں کون سی دوائی دی جاتی ہے، پوٹینسی فارم میں کون سی دوائی دی جاتی ہے، بایو کیمک میں کون سی دی جاتی ہے، مشکل کیس ہو، میازم انوالو ہو، کوئی کازیٹیو فیکٹر ہو. تو ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر تقریباً ہر لیول پہ ڈسکس کیا ہوا ہے. تو عام بندہ اگر آتا ہے آپ کے یوٹیوب کے چینل کے اوپر تو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ وہ کس طرح اٹھا سکے؟ آپ تھوڑا سا بریف کریں کہ تاکہ اس کو آسانی ہو جائے. عام بندہ یہ ہوتا ہے پہلے تو وہ دیکھتا ہے جی میرا مرض کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، مجھے مسئلہ کیا ہو سکتا ہے. جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے سوجن ہے تو اس کا مطلب اس کے گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے بے چینی، پریشانی، گیس، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ ویڈیو سنیں گا اس کو پتہ چلے گا میرا ایچ پائلوری ہے. یعنی عام بندہ اپنی بیماریوں کے والے سے سمٹم کو میچ کرتا ہے، سمجھتا ہے، اپنی یعنی جو رپورٹیں ہوتی ہیں اس کے مطابق دیکھتا ہے کہ میرے بچے کیوں نہیں ہو رہے، مجھے ویریکوسیل کا مسئلہ ہے، اس کا علاج کیا ہے. تو عام بندہ جو ہوتا ہے اپنی بیماریوں کے والے سے سرچ کرتا رہتا ہے، اس کو معلومات ہوتی رہتی ہیں اور اس کو اردو زبان کے اندر یعنی سمپل اپنی جو لوکل لینگویج ہے اس کے اندر ہم بتاتے رہے جو اس کو بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے. جب اس کو کازیں سمجھ آتی ہیں اس کا علاج بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مثلا کہتا ہے کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھے سر درد ہوتا ہے، وہ ایک ویڈیو سنتا ہے جی نقطے کے بعد خاص دوائی یہ ہے، مثلا وہ چیوننتھس استعمال کرتا ہے اس کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ تو لازمی پھر سبسکرائب کرے گا. بہت سارے میرے سبسکرائبر ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو 100 200 300 دوائیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، کسی بچے کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ دوائی دیتے ہیں، فلانی دوائی دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں. اس سوال پہ بھی انشاءاللہ ہم آگے آئیں گے. جی تو یہ بتائیے کہ ہیومن مائنڈ کے بارے میں، کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی ہر بندہ جو ہے وہ کوئی نہ ڈپریشن میں، کوئی انزائٹی میں، تو اس سے ریلیٹڈ کوئی کانٹینٹ وغیرہ ہے؟ دیکھیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے یا کوئی اور ہے، اس میں سائنس اور سمٹم کے اوپر علاج کیا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی سائنس اینڈ سمٹم کے اوپر ایک خاص چیز ہوتی ہے مائنڈ سمٹمس. تو موجودہ دور کا بڑا مسئلہ ہے کہ آج میرے پاس ایک خاتون آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں جی مجھے گلٹی بن رہی ہے، بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب وہ فیئر کا شکار تھی. ایک بندہ یعنی اس کی مائنڈ کی کیفیت اور ہے. آپ میرے چینل کو چیک کریں، اس کے اوپر بہت زیادہ ویڈیو مائنڈ کے اوپر بھی بنی ہوئی ہیں. یعنی اس کے مائنڈ کی کیفیت کیا ہے. وہ پہلے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تیز دوائی دیں، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے پکا یقین ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس کی دوائی ٹیوبر ہوتی ہے. گھر والے کہتے ہیں یہ ہومیوپیتھک دوائی کھاتا نہیں ہے، اس کی دوائی لیکسز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ، مطلب مائنڈ کی کیفیت بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو بندہ خود بیمار ہوگا، پریشان ہوگا، کچھ لوگ اس کو پریشان کریں گے، پھر وہ اور زیادہ جو ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. جی پھر اس کا ٹرسٹ لیول، باقی چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں کہ خواتین آتی ہیں، وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے جنون کی حد تک بچے کی خواہش ہے. تو اس کی جو دوائی ہوتی ہے وہ ایک خاص دوائی ہوتی ہے، اگزالک ایسڈ ہوتی ہے. ایک عورت کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میں تو بڑی مایوس ہو چکی ہیں، تو اس کی دوائی آرامٹ ہوتی ہے. ایک عورت کہتی ہے میں تو ٹینشن کا شکار رہتی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے لو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گیا، تو وہ مائنڈ کا اس کا علاج کرنا پڑے گا. بالکل. ریلیشن شپس بھی آج کل اللہ معاف کرے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں تو بندے کی جو خواہشات چینج ہوتی رہتی ہیں، ساتھ میں پھر ہیبٹس بھی چینج ہوتی ہیں. تو کمپیٹیبلٹی بھی پھر نہیں ہوتی ٹھیک طریقے سے ریلیشن شپس کے اندر.